إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 پڑھیں گے، اور یہ اس کے ساتھ ہمارا آج کے سبق میں 10 پارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل للذین، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو بخش دیے جائیں گے، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے انہوں نے غلطیاں کیں، گناہ کیے، وہ معافی ان کو مل جائے گی۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ سب دوبارہ ایسا کریں گے، لوٹیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ یہ تو بدر میں ابھی عذاب کی پہلی قسط تھی، آگے کیا ہونا ہے انہوں نے واقعات پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم سب ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، بہترین کارساز، و نعم الوکیل، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر اگر بھروسہ، اطمینان، اعتماد ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے آگے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی، من شیء، کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ پر ایمان لانے والے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن باہم ملیں دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم، جب تم، بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر تھے، وہم، اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے تھا تم سے، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم، تو تم ضرور اختلاف کرتے، فی المیعاد، مقررہ وقت میں، ولکن لیقضی اللہ امرا، اور لیکن تاکہ پورا کرے اللہ اپنے کام کو، کان مفعولا، جو اس کا کام کیا جانے والا ہے، لیہلک، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو بھی ہلاک ہو، عن بینہ، واضح دلیل سے ہلاک ہو، ویحییٰ، اور جو زندہ رہے، من حییٰ، جو بھی زندہ بچے، عن بینہ، وہ بھی واضح دلیل پر زندہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اور جب دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ تعالیٰ، فی منامک، آپ کے خواب میں، جب آپ کو اللہ رب العالمین دشمن کافروں کی فوج دکھا رہا تھا، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً، تھوڑے، ولو اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا ان کو، وہ دکھاتا آپ کو انہیں، یعنی وہ آپ کو دکھاتا کثیراً، زیادہ، لفشلتم، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم ضرور آپس میں جھگڑتے، فی الامر، معاملے میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اس اللہ نے سلم، سلامت رکھا تمہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو،
इज़ इल्तक़ैतुम, जब तुम बाहम मिले, फ़ी आयुनिकुम, तुम्हारी आँखों में, क़लीलन, थोड़े, व युक़ल्लिलुकुम, और वो कम दिखा रहा था, फ़ी आयुनिहिम, उनकी आँखों में, लियक़ज़ी अल्लाह, ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अमरन, उस काम को, कान मफ़ऊला, जो किया जाने वाला है, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम मामलात। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। तो अभी इसकी हम तफसीर देखते हैं। पीछे वाक़या जो गुज़र चला आ रहा है, जिस तरह शुरू में, इस सूरत के शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बदर, उसका पस मंज़र और उस पर कुछ तबसरा किया गया है इस सूरत में। और यहाँ अब कहा जा रहा है, क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कि अब जंग तो हो चुकी, अब काफ़रों से तुम ये कह दो, इन यंतहू युग़फ़र लहुम, अगर तुम, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, जो बच गए, 70 तो मारे गए और 70 कैदी बन गए हैं, इनसे कहो कि अगर तुम माफ़ी मांग लोगे ना, युग़फ़र लहुम, अगर रुक जाओ, अपनी हट धर्मी छोड़ दो और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लो, अल्लाह की बात मान लो और इस्लाम कबूल कर लो, तो युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, जो बदर में तुमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया, जंग की तैयारी की, पूरी ताकत लेकर इस्लाम को मिटाने के लिए आए, काफ़रों का साथ दिया, और मक्का के अंदर भी मुसलमानों पर तुम जुल्म करते रहे, उनकी ज़मीनों और जायदादों पर तुमने कब्ज़े कर लिए और मुसलमानों को मक्का छोड़ने पर तुमने मजबूर कर दिया, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ कर देगा। युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, जो पहले गुज़र चुका है वो तो गुज़र चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हाँ, याद रखो, व इन यऊदू, अगर तुमने दोबारा ऐसे किया, फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, अल्लाह का तरीक़ा तुम पढ़ चुके हो। पीछे हमने अभी पढ़ी ना सूरह आराफ, जो मैंने बताया था कि ग़ज़वा ये हिजरत से कुछ अरसा पहले वो सूरत नाजिल हुई है, और हिजरत के थोड़े 2 साल के बाद जो है वो जंग बदर हुई है, कि वो पहले पढ़ चुके थे। सूरह अहज़ाब में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कौम आद का, कौम समूद का, कौम लूत का, उन सब के हालात तुम पढ़ चुके हो, अल्लाह का तरीक़ा तुम्हें पता है। अभी ये पहले थोड़ा अज़ाब आया है, अगर पलट आओगे तो बच जाओगे, वरना नेस्त नाबूद कर दिए जाओगे, और सफ़ा हस्ती से, इस दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नाम व निशान भी मिटा के रख दिया जाएगा। फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, अल्लाह का तरीक़ा गुज़र चुका है। वक़ातिलुहुम, और मुसलमानों का हुक्म दिया जा रहा है। ये इब्तिदा थी, ये मैदान बदर पहला मार्का था। अब तुमने क्या करना है, वक़ातिलुहुम, इनसे लड़ो। अब वो दिन गए कि जब छुप के तुम नमाज़ें पढ़ा करते थे, अब वो दिन गए कि इस्लाम मज़लूम मीयत की हालत में था, अब वो दिन गए कि छुप छुप के और डर डर के रहना है। अब नहीं, अब अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून होगा। अब जो मानेगा, जो इस ज़मीन पर रहेगा, अल्लाह का कानून मान कर, तस्लीम करके, अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करके रहेगा, और जो तस्लीम नहीं करेगा या तो जिज़िया और टैक्स देगा, वरना क़िताल करना है। क़ातिलुहुम, क़िताल करो इनसे। कब तक, हत्ता ला तकून फ़ितना, यहाँ तक कि इस ज़मीन पर कोई फ़ितना बाकी न रहे। व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए, दीन रब का हो जाए। जब तक दीन अल्लाह का नहीं होता, इस ज़मीन पर फ़ितना है, फ़साद है, शिरक है, बुतों की पूजा है, उस वक़्त तक इनसे लड़ते रहो। मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे, कि अब उस घर को जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद के लिए बनाया था, उसकी पाकीज़गी तक, उनसे बुतों को ख़त्म करने तक इनसे लड़ते रहना है। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा, कुल्लुहु लिल्लाह, सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। इसी तरह की आयत पीछे हम सूरह बकरा में पढ़ आए हैं, वहाँ था वयकून अद्दीनु लिल्लाह, यहाँ है कून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। नहीं, हुक्म, दीन का माना सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, दीन का माना कानून भी, कि इस धरती पर, इस ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हो जाए। जब तक रब का कानून नहीं है, उस वक़्त तक तुमने लड़ते रहना है। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहू, अगर वो बाज आ जाएँ तो याद रखो, फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, जो वो अमल करते हैं अल्लाह खूब जानने वाला है। कि अगर ये बाज आए हैं, किस लिए बाज आए हैं? इसलिए कि उनके पास लड़ने के लिए अब हथियार नहीं है, लोग उनके साथ नहीं हैं, या इसलिए कि इनको पता चल गया है कि हक़ क्या है,
یہ مان چکے ہیں اور یہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس لیے رکے ہیں۔ کس لیے رکے ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس لیے باز آئیں کہ ابھی تیاری کر کے پھر آئیں گے تو اللہ نہیں جانتا، اللہ کو خوب پتہ ہے یہ دوبارہ لوٹیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، تم لوٹو گے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور تم جان لو، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، یہ آیت نا فَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا پہلے بھی 3-4 دفعہ، یہ آگے بھی آ رہی ہے۔ فَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو اس کا، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، کتنا بہترین کارساز ہے، اللہ ہی مولا ہے۔ مولا نا یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ مولا کا معنی کارساز، پالنے والا، پالن ہار، اور مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ ولی، مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس مولا کا معنی یہ نہیں کہ مالک، اللہ کے لیے جب یہ لفظ آئے مولا تو اللہ کے لیے ہے تو پھر ہے مالک، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ، تمہیں فتح دینے والا اللہ، جس طرح میدان بدر میں تمہیں اللہ نے فتح دی، دشمن کو شکست دی، آگے بھی وہی دے گا، کیونکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے۔ نعم المولا، کتنا بہترین ہے وہ مولا، ونعم النصیر، اور بہت بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم للہ، جو بھی مال غنیمت ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب سے ہم نے سورت شروع کی نا، مال غنیمت کا سوال وہیں سے تھا، یہ 5واں رکوع ہے سورت کا، پوچھا کب، اور جواب یہاں دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ذہن بنایا گیا۔ تم پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ مال غنیمت جو آئی یہ کس کو دینی ہے، کس کا کتنا حصہ ہوگا، آپ سے بار بار انہوں نے سوال کیے۔ پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ پہلے یہ تسلیم کرو کہ جو ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ، وہاں بھی کہا گیا مال سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی فکر کیوں پڑ گئی تمہیں تو دنیا کا مال و دولت اور اسباب کی تو فکر ہونی نہیں چاہیے، تمہیں تو ایمان کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے کون ہیں، وہاں ایمان کو گرمایا گیا، ایمان کے بڑھنے کے اسباب بیان کیے گئے کہ تم ان کی طرف غور کرو اور تم دنیا کے فکروں میں نہ پڑو، اور پھر باہمی جو ہے اختلافات اس پر توجہ دی گئی کہ آپس میں تمہارے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اور پھر سب سے زیادہ توجہ یہ دی گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور تھوڑے واقعہ بدر اور غزوہ بدر یاد بھی دلایا گیا کہ اصل دیکھو کہ کس نے دی، وہ مال غنیمت کیسے ملا تمہیں، اللہ کی رحمت اور برکت سے ملا، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، تم یہ نہ کہو کہ ہماری بہادری کی وجہ سے ملا ہے۔ ایمان مضبوط کیا گیا کہ تمہارا ایمان، بھروسہ، توکل اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر یہاں مال غنیمت کے تھوڑے اصول بیان کرنے کے بعد پھر اسی بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ذہن کے کسی خانے میں یہ نہ آنے پائے کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہمیں تو ہمارے جو ہے وسائل کی وجہ سے ملا ہے، یا ہمیں ہماری بہادری کی وجہ سے ملا ہے، فلاں کی وجہ سے ملا ہے، یا مادی چیزوں پر تمہارا ایمان نہ آنے پائے، بلکہ سارے کا سارا ایمان، بھروسہ، توکل تمہارا اللہ کے ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور آج اس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج جو ہے مٹیریلزم کا دور ہے، ہر انسان جو ہے مٹیریل پر ہی فوکس رکھتا ہے کہ جیب میں پیسہ ہے تو کچھ ملے گا، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، تعلقات ہیں، اسباب ہیں تو تبھی ملے گا نا کسی کے ساتھ، اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہری چیزوں پر، دنیا کی مادی اسباب پر آج انسانوں کا جو ہے اطمینان اور بھروسہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اللہ کی ذات سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت مضبوط کیا گیا ان کا ایمان تھا تو اللہ رب العالمین نے پھر بغیر اسباب کے، بغیر ہتھیاروں کے، بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، فتح عطا کر دی۔ اب وہی کہا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو ہے یاد رکھو، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ خمسہ جو 5واں اس کا حصہ ہے
کل مال غنیمت، پہلی چیز اکٹھا کیا جائے گا، ما غنیمتم، جو بھی ہے، چاہے کوئی چھوٹا سامان ہے مال غنیمت سے، بڑا سامان ہے، قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے، عام سی چیز ہے، تب بھی ہر چیز اکٹھی کی جائے گی۔ پہلے ما غنیمتم، جو کچھ بھی ہے مال غنیمت، پھر اس کو 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور باقی جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا 5واں خمس، اسی کو دوبارہ سے پھر اسلام کی ترویج کے لیے، دوبارہ سے اسلحہ لینے کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اس 5ویں حصے کو خرچ کیا جاتا تھا، جو 5واں خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ٹھیک ہے، فقراء میں، مساکین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں۔ کوئی اگر کافر یہاں سے اعتراض کرے کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد اس لیے کیے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کریں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آپ کی زندگی سامنے ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند دینار، وہ بھی آپ نے وفات سے پہلے صدقہ کر دیے، ایک غلام تھا وہ آزاد کر دیا، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری رات گزاری، آخری رات، آپ ذرا توجہ کریں اور تصور کریں کہ کیا حالت تھی، آخری رات جو گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں، اس رات آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، اس چراغ میں جو تیل تھا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑوسن سے ادھار لیا تھا، وہ تیل بھی آپ کا اپنا نہیں تھا۔ کون ہے سردار کائنات؟ آج ہم نرم گرم کھا کے جو ہے شکوے کرتے ہیں اور ناشکریاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، کیا مال بنائے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ کی زرہ، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اسلحہ جو زرہ پہنا کرتے تھے جنگ کے لیے، وہ زرہ یہودی کے پاس گروی تھی، جس کے بدلے میں چند سا جو ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے لیے تھے۔ ہمارے گھر میں سال سال کے راشن پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری فقر و فاقہ والی، مسکینی میں، آپ نے کوئی مال نہیں بنائے۔ اور یہ جو تھا خمس، 5واں حصہ، یہ سارے کا سارا دین کی تبلیغ کے لیے، آگے دین پہنچانے کے لیے، دین کی ترویج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگا دیا کرتے تھے۔ مساجد بنانے کے لیے فقراء آتے تھے، مساکین آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ خرچ کر دیا کرتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا۔ اس کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ جو وہ برابر، سب کو برابر نہیں ملتا تھا، بلکہ جو پیدل اگر کوئی مجاہد گئے تو اس کو ایک حصہ ملتا، اور اگر کوئی سواری پر سوار ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے تھے، 2 حصے اس کے گھوڑے کے، کیونکہ اس نے گھوڑا بھی لے کے آیا ہے، اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوا ہے، اپنا بھی خرچہ اس نے اٹھایا اور اپنی سواری کا بھی اٹھایا، اور یہ ترغیب دینا بھی تھا کہ جہاد کے لیے جو گھوڑے تیار کرو۔ آگے آئے گا اگلے پارے میں، اسی پارے میں جب نے شروع کر لیا ابھی 2 رکوع کے بعد آگے آ رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کرو، دشمن کے خلاف طاقت تیار رکھو۔ اس گھوڑے والے کے لیے 2 حصے دیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ترغیب ہو کہ زیادہ سے زیادہ کافروں کے خلاف گھوڑے تیار کریں، جنگی ساز و سامان تیار کریں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا، اور جو اتارا ہے ہم نے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ ہاں، یہ اصل چیز ہے کہ اگر تم اللہ پر اور اس قرآن پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو، تو جو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مال غنیمت کس کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے، اور اس کا 5واں حصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ کوئی اعتراض نہ کرے کہ گھوڑے کے لیے 2 حصے کے لیے،
مجاہد سے اس کا مقام بڑھا دیا. تم نے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس اطاعت میں کیا ہے کہ اللہ کا حصہ ہے اور اس کے رسول کا جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گے آگے تقسیم کریں گے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان، فیصلے کے دن. وہ سب کا سب بھی وہ کیا تھا، اس پر بھی اگر تمہارا ایمان ہے. فرقان، یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ یہی دن جس دن پر تبصرہ کیا جا رہا ہے میدان بدر، کہ اس بدر کے دن ہم نے جو اتارا اس پر تمہارا ایمان ہے نا. وہ کیسے اترا تھا، کیا کیا چیزیں اتری تھیں فرقان کے دن؟ فرشتے اترے تھے آسمان سے 1000 فرشتے، اور بارش اتری تھی اس دن. یہ بھی معجزہ تھا نا کہ ایک طرف ریت ہے، پاؤں ٹک نہیں رہے، اور آگے آ رہا ہے ابھی تبصرہ کہ ایسی جگہ پر تھے مسلمان جہاں جنگ جیتنا ممکن نہیں تھا. اللہ نے کیسے ممکن کر دیا؟ جس بندے کا بھی اس دن پر ایمان ہے یوم الفرقان پر کہ اللہ نے ہی بارش اتاری تھی، اللہ نے ہی فرشتے اتارے تھے، اور اللہ کی مدد سے ہی یہ جنگ جیتے ہیں، تو اس بات کو بھی مان لینا چاہیے. یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں، اور فرقان فیصلے کا دن. فیصلے کا دن کا کیا مطلب؟ جس دن فیصلہ ہو گیا تھا حق اور باطل کے درمیان، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اب یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے جب تم تھے قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، کہ تم مدینہ کے قریب تھے، اور کافروں کا جو لشکر تھا جو مکہ سے آیا تھا اسلحہ سے لیس، وہ دور تھا مدینہ سے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تو نیچے تھا، قافلہ تو نکل چکا تھا کہ تم اس قافلے کو جو اس پر لوٹنے کے لیے آئے، اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ قافلہ تو چلا گیا، اب تو وہ لشکر ہی تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اب یہاں دیکھیں نا، کیا ذرا اگر توجہ کریں ہم کہ کیوں الفاظ کہے ہیں. قرآن میں کوئی چیز زائد تو نہیں ہے نا کہ تم جو ہے قریب تھے وہ دور تھے، جہاں بھی تھے. اب یہ چیز کیوں آئی کہ تم قریب تھے، قریب والے کنارے پر تھے، وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ جو تھا وہ نیچے تھا. یہ اصل اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنگی ترتیب کے اعتبار سے، جنگ کی جو چال ہوتی ہے ان چالوں کے اعتبار سے تم ایسی جگہ پر تھے، تمہیں جو زمین ملی، تم جس پلیسمنٹ پر تھے وہ ایسا تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر بظاہر جنگ جیتنا ناممکن تھا. تمہاری جگہ بھی جنگ جیتنے والی نہیں تھی جہاں تم تھے، تمہاری تعداد بھی جنگ جیتنے والی نہیں تھی، تمہارے حالات بھی جنگ جیتنے والی نہیں، اور تم جنگ کی تیاری کر کے ہی نہیں آئے تھے. اب دیکھیں نا، مدینہ سے نکلے ہیں باہر، مدینہ سے قریب ہے مسلمانوں کا قافلہ، اور ان کے قریب ہے پھر کافروں کا قافلہ، اور پھر آگے جو ہے وہ لشکر ہے. لشکر تک کیسے پہنچنا ہے؟ آگے جو قافلہ جا رہا ہے وہ سامان والا وہ آگے ہے، اس سے پہلے تو لشکر آیا ہوا ہے مکہ سے، وہ ملتا نا تمہیں. تو یہاں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں صرف اسباب کے ذریعے تم جنگ نہیں جیتے، بظاہر دنیا کے سارے اسباب تمہارے مفقود ہو چکے تھے، جگہ بھی ایسی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، تم بھی جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے. یہ سب کچھ جو ہوا ہے، مال غنیمت ملا ہے جنگ میں. یوم فرقان کے دن فرق کافروں اور مسلمانوں کے درمیان واضح ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوا ہے. اب آگے بھی اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اللہ کی ذات پر پختہ کر لو. حالات اور اسباب پر تمہارا توکل اور اطمینان نہیں ہونا چاہیے. تم یہ کہو کہ جو رب چاہے گا وہ ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں. حالات کو بنانے والا، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر دے. اس کی چاہت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی چاہت کو کوئی موڑنے والا نہیں ہے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ نیچے تھا تم سے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے وعدہ کیا ہوتا نا اس جہاں پہ آنے کا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، پھر تم اختلاف کرتے. یعنی اگر پہلے سے یہ جو ہے تم نے پروگرام بنایا ہوتا، پلان کیا ہوتا، اگر یہ جنگ پلانڈڈ ہوتی تو کبھی نہ ہوتی، پھر نہ آتے تم. فی المیعاد، تو تم ضرور اختلاف کرتے اس کے مقررہ وقت میں. تم کہتے ابھی تو ہم 2 سال سارے ہوئے ہیں، ابھی تو کوئی تیاری ہی نہیں ہوئی، کتنے بندے ہیں ہمارے پاس، ہم بیمار، اسلحہ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں کیسے جاتے تم؟
اختلاف میں پڑ جاتے. تو اللہ نے کوئی پلان نہیں کرنے دیا اچانک سے، کیونکہ فرق واضح کرنا تھا. اللہ نے اپنی قدرتوں کے دلائل دینے تھے، اور اللہ نے اپنی ذات پر صحابہ کا ایمان بھی پختہ کرنا تھا، اور پورے عرب والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس لیے؟ لیحق الحق لیہلک من ہلک عن بینہ، کہ اب اس دن کے بعد فرق والا دن آ گیا، پتہ چل گیا حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، اللہ کی رحمتیں کن کے ساتھ ہیں اور اللہ کے دشمن کون ہیں. حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق ہو گیا، یوم فرقان آ گیا ہے. اب جو زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے. اس کو بھی پتہ ہو کہ میں کفر پہ مر رہا ہوں، کہیں ایسے اندھیرے میں ٹامک ٹویا نہ مارتے رہیں. پورے عرب کو پتہ چل گیا کہ اب واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں واقعی اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے اس پیغام کی بھی حفاظت کی، اس پیغام کے ماننے والوں کو بھی حفاظت کی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے فرشتے بھیج کر اپنی غیبی مدد کے ساتھ ان لوگوں کو فتح عطا کی ہے، تاکہ اب اس کے بعد جو بھی زندہ رہے دلیل پر زندہ رہے، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے. لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. ویحییٰ، اور جو زندہ رہے من حییٰ، جو بھی زندہ رہے عن بینہ، وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، اور جب دکھا رہا تھا اللہ ان کو، فی منامک، آپ کے خواب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، وہ کافر تھوڑے سے ہیں، چھوٹے ہیں، یعنی اصل میں تھے تو زیادہ، 1000 کا لشکر تھا. اللہ نے ان کی اصلیت دکھائی کہ یہ لشکر جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ان کے پاس. اور آپس میں بھی ان کے اختلافات تھے، کیونکہ کئی ان میں سرداروں کے سرداری نظام تھا، سرداروں کے بلانے پر وہ مجبور تھے، آنا پڑا ان کو. آئے سارے، ٹھیک ہے نا، سارے اس لیے تو نہیں آئے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ہے نا جانی دشمنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کچھ دینا تھوڑی تھا، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا ہو، کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کو نہیں تھی نا. ٹھیک ہے نا. اور سرداروں کی سرداریوں کا جو نظام تھا اس کو زد پہنچتی تھی، تو وہ سردار اس لیے آپ کے دشمن بنے تھے. تو انہی سرداروں نے، انہی وڈیروں نے باقی سارے جو ان کے رعایا تھی ان کو مجبوراً وہ لے کے آئے تھے. دلی طور پر وہ بھی تیار نہیں تھے، تو حیثیت ان کی کچھ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے کم دکھایا. فی منامک قلیلا ولو اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں کثیراً زیادہ، اگر زیادہ دکھاتا لفشلتم، تو ہمت ہار جاتے. ٹھیک ہے نا. جو انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، ول پاور جسے کہتے ہیں، کہ اگر اندر سے انسان کہے کہ میں تو ہار جاؤں گا، میں تو نہیں جیت سکتا، اتنی زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمت اور حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان کے دل میں ایمان پختہ اور کہے کہ میں تو جیت جاؤں گا، اللہ کی مدد تھی اس میں بھی، اللہ نے ارادے مضبوط کرنے تھے مسلمانوں کے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور پھر تم آپس میں جھگڑا بھی کرتے معاملے میں، تم کہتے کہ نہیں اب نہیں لڑنا چاہیے، اب واپس چلے جائیں، یوں کر لیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، تمہارے دلوں کو بھی سلامت رکھا اور تمہارے ارادے بھی پختہ کر دیے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے. اور پھر وہ دکھلا رہا تھا ان کافروں کو تمہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اور پھر جب دن ہوا آمنے سامنے جب آئے لشکر دونوں، تو اللہ نے تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کی نظروں میں دکھایا کہ کافر تھوڑے سے ہیں. فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور وہ دکھلا رہا تھا تمہیں کم، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، تمہاری آنکھوں میں ان کو قلیل دکھا رہا تھا، ان کی آنکھوں میں تمہیں قلیل دکھا رہا تھا. کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، مسلمانوں نے کافروں کو طرف دیکھا تو مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ کافر تعداد میں تھوڑے ہیں، تاکہ دونوں کے اندر جنگ کا جذبہ پیدا ہو اور دونوں لڑیں، لڑائی ہو، تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث سے پاکیزہ جو ہے وہ الگ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ حق کن کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر اس کے بعد بھی تم اپنے کفر اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہو گے تو پھر جانا تو اسی کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا. اس رکوع کا جو پیغام ہے، پیغام وہ یہ ہے
کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد، یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب پر نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ پر ایمان، یقین اور توکل ہے تو اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے ہماری مدد کریں گے، بغیر اسباب کے۔ اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، جنگ کے حالات اور واقعات، یہ واقعات تو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن اس انداز سے پڑھیں کہ صرف یہ نہیں کہ کیا چیز تھی وہ کہ 313 جیت گئے، کیسے جیت گئے وہ، کیسے جیت گئے وہ، ان کا ایمان کیسا تھا۔ ان جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک اللہ پر ان کا یقین تھا، دنیا کے ظاہری اسباب پر یقین نہیں تھا، وہ نہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے قدم اٹھا لیے، گھر سے باہر آ گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کی۔ آج اگر ہم بھی اپنا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر کر لیں، اسباب پر نہیں، سننا آج ہم پھنستے ہیں مشکل میں، پریشانیوں میں، تو دعائیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں نا، ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ میرا رشتہ دار دوست، وہ اس کی سفارش کرا دوں گا، میں اتنے پیسے بھائی سے لے لوں گا، وہ فلاں میری مدد کر لے گا، وہ بھی میرے ساتھ ہے، اس سے بھی مانگ لوں گا، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ مانگ اللہ سے رہے ہیں، اور دنیا ذہن میں وہ دنیا کے اسباب اور حالات آ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ جب اللہ سے دعا مانگیں تو دنیا کے ظاہری اسباب نکال دیں، اللہ کچھ نہیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا راستہ تو بند کر دے پوری کائنات مل کے اور اس کے راستے کھول نہیں سکتی، اور جس کے راستے تو کھول دے پوری دنیا کا قانون اور پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، تو پھر اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ پوری دنیا مل کے بند نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آگے صرف یہیں تک نہیں، آگے ہم پڑھیں گے، آگے پھر کیا ہوا، میدان احد میں آئے، بدر میں، احزاب میں آئے، احزاب میں پوری دنیا کی، پورے اپنے عرب کی طاقتیں اکٹھی کر کے آئے، سارے قبائل کو ساتھ ملا کے آئے۔ پہلے یہاں پر تو صرف قریش آئے، غزوہ احزاب کا معنی ہی جماعتیں ہیں، پوری جماعتیں اکٹھی ہو کر اسلام کو، مسلمانوں کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے آئیں، لیکن منہ کی کھانی پڑی، وہاں بھی نیست و نابود ہو گئے، ہار گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنا ایمان، توکل اور یقین یہ کم ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جو ہے دنیاوی اعتبار سے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، تو ایمان اور یقین مادی چیزوں پر آتا جا رہا ہے، مٹیریل پر بنتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا بھی، کلمہ پڑھنے والوں کا بھی، اور اسی لیے ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان، امانت داری، یقین، توکل، بھروسہ، چلیے ہر انسان کو یہی فکر ہے کہ میں اپنے مادی اسباب زیادہ سے زیادہ بنا لوں، میرے وسائل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، پتہ نہیں کل کو کیا بنے گا۔ اللہ پر یقین نہیں ہے کل کو کیا بنے گا، وہ رب رزق نہیں دے گا۔ سودی معاملات میں پڑے ہوئے اکثر لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، چلو میرے پاس کچھ سرمایہ تو ہو۔ یہ سودی نظام والے یہ تمہیں دیں گے، تمہارے مستقبل کے مالک یہ ہیں۔ اللہ پر یقین اور اعتماد ختم ہو گیا۔ جس رب نے آج دیا تمہارے بچوں کو بھی وہ دے گا۔ کہتے ہیں نا کئی جو ہے نا انشورنس جنہوں نے کرائی ہوتی ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے سر پہ آ گئی، کچھ ہو گیا، فیکٹری ختم ہو گئی، دولت، چلو کچھ ملے گا تو صحیح، بچے تو میرے پلیں گے نا، بچے تو کھائیں گے، ان کا مستقبل بھی تو سوچنا ہے۔ بھئی جس رب نے تمہیں دیا تمہارے بچوں کو نہیں دے گا وہ؟ یقین کیوں ختم ہو گیا؟ اسی یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن صرف یہ ایسے واقعہ نہیں کہ پڑھ کے گزر جائیں، اپنے ایمان کو بھی دیکھیں، اپنے یقین کو بھی دیکھیں کہ ہمارا اللہ کی ذات پر کتنا ایمان ہے اور کتنا یقین ہے، ہم کتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آئے کیا ہم اس کو سن کر سر جھکاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان، یقین جب جیب میں پیسے ہوں اس وقت ہوتا ہے کہ کام ہو جائے گا، یا جب کچھ نہ ہو اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ میرا رب کر دے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیں، اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ، اطمینان، اعتماد، یقین اور توکل کرنے والا بنا دیں، اللہ ہمیں ان صحابہ جیسا ایمان عطا فرما دیں۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر
قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔